قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا نا، وہ ایک دوسرے کو غریبوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے. اصل میں جس کا دنیا پر ایمان ہوتا ہے نا، تو وہ صرف دنیا کماتا نہیں ہے بلکہ کمانے کی ترغیبیں بھی دیتا ہے. یہ آپ اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا، جو دنیا پر یقین رکھتا ہے، دنیا پر ایمان رکھتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دنیا کی ترغیب دیتا ہے. اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اپنے والدین کو، چھوٹے بھائی کو، دوستوں کو. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے تو پڑھتا کیوں نہیں ہے؟ اے بھائی، ابے تو سارے پیسے اڑا دے گا، تو کچھ پلاٹ خرید لے، کچھ جائیداد بنا لے، کل کام آئے گا. تو دیتے ہیں کہ ترغیب نہیں دیتے؟ بچوں کو کل کی فکر میں صبح صبح اٹھایا جاتا ہے. بچے صبح آسانی سے اڑ جاتے ہیں اسکول کے لیے، ہے کتنی نیند، کیسے سو رہے بچے، تو گھوڑے بیچ کے سوتے ہیں. لیکن ان کو اٹھائے ماں بھی اٹھاتی ہے، کس کے لیے؟ آنے والے کل کے لیے. تو ہم بھی بچوں کو اٹھاتے ہیں صبح صبح کہ بھائی آج قربان کرو تو کل کے لیے تیاری، کل کے لیے. تو جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا، آپ کہیں بورڈ پہ پڑھیں، بینکوں نے ایڈورٹائزمنٹ کے لیے لکھا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا، تو فوراً آپ کا دماغ اس طرف جانا چاہیے کہ ایک کل، یہ بینک جس کل کی بات کر رہا ہے وہ کل یقینی بولو نہیں ہے. اور اگر میں نے بچا کے اس آنے والے کل کے لیے تیاری کر بھی لی تو میرا آج بھی تو کل ہی میں شامل ہے. بہت مشکل ہے سمجھانا. بھائی آج بچا کے کل کام آئے گا تو کل کے بجائے آج ہی کام آ جائے، تو کام ہی لانا ہے نا دنیا میں. کیا ہو گیا؟ کیا میں انگلش میں باتیں کر رہا ہوں؟ دیکھو آج بچا کے کل کام جب آئے گا تو کل بھی تو یہی زندگی ہے نا، تو آج بھی تو زندگی ہے. آج زیادہ اچھا کھا سکتے ہو، کل زیادہ اچھا نہیں کھا سکتے، کیونکہ کل بوڑھے ہو چکے ہوگے. جس نے آج کھا لیا اس کے مزے ہیں، کل کھا لیا تو دو فالٹ ہیں. نمبر 1 کل بوڑھے ہوگے، کھانے میں مزہ نہیں آئے گا. نمبر 2 پتہ نہیں کل یہ والا کل آئے گا کہ بھی نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے کراچی میں کسی، اللہ نہ کرے، کسی ٹرک کے نیچے آ کے مر جاؤ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سائن بورڈ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ روپیہ بچائیے کل کام آئے گا. یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں لکھا ہوا ہوتا؟ تو آپ جس کل کے لیے آج پیسہ بچاؤ گے اس کل میں 2 فالٹ ہیں. نمبر 1، آج آپ جوان ہو، کھانے کا مزہ آج جو آپ کو آئے گا وہ کل نہیں آئے گا. آج رہنے کا بھی مزہ، کھانے کا بھی مزہ، پہننے کا بھی مزہ، نہانے کا بھی مزہ، صحیح ہے نا؟ ہر کام کا آج ہی مزہ ہے. اور کل جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے، جو آپ نے آج بچا کے رکھا، تو جو آپ پیسہ بچاؤ گے نا کل، وہ میں جب ابھی چھوڑو، پھر اپنی باتیں کرنا مناسب نہیں ہے. پھر وہ کچھ لوگ اس میں وہ بھی پس جائیں گے بیچارے، وہ کہیں گے ہماری برائی کر دی آپ نے بیٹھ کے. اگرچہ میں اشارتاً بات کروں لیکن ان تک بات پہنچ جائے گی نا، وہ کہیں گے اچھا. تو اب دیکھو، ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے جوان لڑکے تھے، مجھے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہ انویسٹ کر رہا ہوں، میں یوں کروں گا، اور پھر 20 سال کے بعد اس کا پروفٹ آئے گا. تو میں نے کہا یار آپ ابھی ماشاءاللہ ینگ ہو، ابھی آپ اچھی گاڑی رکھو، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ اچھا کپڑا پہنو، ابھی آپ اچھی خوراک کھاؤ. اللہ نے یہ ساری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد اللہ نے مزید اگر پیسہ دے دیا تو تھوڑا بہت رکھ لو کل کے لیے. تو پہلا فالٹ کیا ہے کہ کل میں کا یقین نہیں ہے. کراچی کا کوئی ٹرک اللہ نہ کرے کچل کے چلا جائے تو اسٹیکر بن کے سڑک پہ چپک جاؤ گے، کیونکہ ایسے ٹرک ہیں یہاں پہ. اچھا ان کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا، یہ بائکوں والے، ان کو اتنے اوپر ان کے گلاسز ہوتے ہیں نا پیچھے دیکھنے کے لیے کہ وہ بائکوں والے نظر نہیں آتے ان کو. تو کل کا یقین نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج جو ہے نا آپ کی، وہ آئندہ کل سے کھانے کے لحاظ سے زیادہ اچھی ہے، تو اس لیے آج ہی کھا لو. کیا خیال ہے؟ تو بچانے کا جو کانسیپٹ ہے نا، بچانے کا، شریعت کا بالکل الٹ ہے. ہم بچانا اس کو سمجھتے ہیں کہ آج نہیں کھایا کل کے لیے رکھ دیا. اسلام اس کو بچانا نہیں کہتا، اسلام اس کو ضائع کرنا کہتا ہے.
اسلام کہتا ہے جو پیسہ آپ کا تھا آپ پہ لگا ہی نہیں تو وہ آپ کا ہے ہی نہیں. بچانا یہ ہے. نبی کیا ہے بچانا؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. امی عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک ہدیہ آیا تھا ہمارے گھر میں, کچھ بکری کا پایا تھا یا کیا تھا, تو میں نے سارا صدقہ کر دیا, ایک تھوڑا سا کھر اس کا بچ گیا ہے. کچھ مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہیں حدیث کے, مفہوم بیان کر رہا ہوں, باقی سارا کیا کر دیا؟ صدقہ. دیکھو ایسی کنڈیشن میں ہماری کیا حالت ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یہ کوئی صدقہ سینٹر کھولا ہوا ہے تم نے, یہی ہوتا نا. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, قرآن کہہ رہے جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا وہ کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا, وہ بیوی کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ بیگم تم نے کیا خیراتی ادارہ کھول کے رکھا ہے, وہاں سے ہدیہ آیا اور تم نے اٹھا کے صدقہ کر دیا. لیکن ہمارے نبی کا چونکہ آخرت پر ایمان تھا, نہ صرف یہ کہ اس پر آپ کو غصہ نہیں آیا بلکہ آپ نے اپریشیٹ کیا, اور ایسے خاندانی طریقے سے اتنے زبردست الفاظ سے امی عائشہ کی حوصلہ افزائی کی, حالانکہ اب کھانے کو آپ کے پاس نہیں ہے, اتنا سا بچ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ تم جو یہ کہہ رہی ہو کہ سارا صدقہ کر دیا, بچا صرف یہ ہے. فرمایا نہیں, بچا وہ ہے جو صدقہ کر دیا, یہ ختم ہونے والا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا ہے. کھانا تو محض ایک علامت ہے, مقصد لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنے کی ترغیب خود بھی کرتا ہے, دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے. ادھر نبی کی حالت کیا ہے, اپنی ضرورت قربان کر کے کل کے لیے امی عائشہ نے دے دیا تو حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, چلو آج بھوکے رہ جاتے ہیں, کل اللہ ہمارا پیٹ بھر دے گا. حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اعلان کرے گا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا, جب میں پیاسا تھا تو انہوں نے مجھے پلایا. قیامت کے دن لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے تو لوگ کہیں گے اے اللہ تو کہاں سے بھوکا ہو سکتا ہے, تو کہاں سے پیاسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کہے گا میری مخلوق بھوکی تھی, اس مخلوق کا جس نے خیال رکھا تو وہ ایسے تھا جیسے اس نے میرا خیال رکھا. یہ جو دولت ہے نا پیسہ, آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے, تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں. ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی, جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار, گزارا ہی نہیں ہو رہا, پیسے ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہو رہا, بھائی یہی رونا ہے منہ سے, پتہ نہیں کیا عجیب. خوش رہا کرو بھائی, بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا, 2 کھا لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بنتا تو ایک بھی نہیں ہے. جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے, یہ پراٹھے تو صبح صبح, یہ تو گریوی ہے. اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں, وہی منہ سے برستا رہے گا. ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا, یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ. اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, پیسہ جو تم نے, ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے, آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے, یہاں سے نکالو. اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور, زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا. نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیہ دیا کرو بھائی کو بہن کو, اور صدقہ خیرات کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے, اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اور اللہ اس پہ خوش ہوگا, اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی, بس کرو یار, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرے پیسے, میرا بستر, میری بائک, ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار, گاڑی نہیں خریدی ہے, مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے, یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے. فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہے یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے. بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں, دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا, اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی, تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں, وہ کھلونا ہے مٹی کا, لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, کباڑ میں بکے گی. یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے, مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے, یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا.
اللہ کی ایک عادت ہے کہ جس نے مخلوق کے سامنے ایک دفعہ ہاتھ پھیلا لیا نا تو بس دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پھر وہ پھیلاتا ہی رہتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے من یستعفف, جس نے اپنی عزت کی حفاظت کر لی. کیسے؟ کہ ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا کسی کے سامنے. اس کو کہتے ہیں عزت کی حفاظت. لوگ کہتے ہیں نا یار آج تک اس آدمی نے مانگا نہیں ہے کبھی. اچھا لگتا ہے نا یہ جملہ, ورنہ کبھی سسر سے پیسے مانگ رہا ہے, کبھی سالوں سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, کبھی کس سے مانگ رہا ہے, منگتا بنا رہتا ہے. اسلام میں سب سے پہلے جان کی حفاظت, اس کے بعد عزت کی حفاظت, تیسرے نمبر پہ پیسے کی حفاظت ہے. اور آج ہماری نظر میں سب سے پہلے پیسہ ہے, اس کے بعد جان ہے, عزت گئی. بولو بھائی, وہ اگر بچ جائے تو ٹھیک ہے, نہیں بچے تو عزت ذلت سے کیا ہوتا ہے بھائی. تو میرے بھائی دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے. کہ آپ کہتے ہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا. لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے, تمہیں ضرورت ہوگی. آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے, صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں. کیونکہ عام طور پہ گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لیے ہو جائے, ہمارے لیے ہی ہو جائے. آگے فرمایا انفقوا مما رزقناکم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے. فیقول ربی, تو پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا, فاصدق, میں صدقہ کروں گا, واکن من الصالحین, اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کسی نفس کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے, کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کنویں میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے. اور کنواں اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سیراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراڑوں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے, تازہ پانی آتا ہے. دیکھنے میں لگے گا اتنا پانی ہے, لیکن آپ نکالو تو صحیح, جتنا نکالو گے اتنا انشاءاللہ اس کنویں میں دوبارہ آئے گا. تو وہ کنواں بنے جو لوگوں کو سیراب کرتا ہے, وہ کنواں نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے.